الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پوری دنیا میں تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے تو پھر دنیا میں کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟
وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا وہ دین جو دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے وہ مغلوب ہے۔ وہ مسلمان، وہ اہل ایمان، ایمان کا دعویٰ کرنے والے جنہیں دنیا میں غالب ہونا چاہیے تھا، وہ مغلوب ہے۔ اور اللہ اس صورتحال کا تبصرہ فرما کر اپنی زندہ کتاب میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ دیکھو تمہارے غلبے کی وجہ، بنیاد، سہارا صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی مدد۔ کافروں کے بے شمار سہارے ہیں، وہ اپنے دنیاوی مادی سہاروں کی بنیاد پر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمان، اہل ایمان، ایمان کا دعویٰ کرنے والے، ان کی کامیابی اور غلبے کا معیار اور سہارا اور بنیاد صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی مدد۔ اور اگر اللہ کی مدد ہی نہ آ رہی ہو تو پھر غلبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ کی مدد آ رہی ہو تو غلبہ مسلمانوں کا ہے، پھر کوئی اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ اور اگر ہم مغلوب ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ اور اللہ فرماتا ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ جائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو بھری کائنات میں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ، پھر یہ نہ سمجھیے گا کہ دنیاوی سہارے کام آ جائیں گے۔ دنیاوی سہارے کام آتے ہیں تو کافروں کے آتے ہیں، وہ اہل ایمان کے نہیں آتے۔ اہل ایمان کے کام دنیاوی سہارے آتے ہیں، لیکن اس وقت آتے ہیں جب اللہ کی مدد ساتھ۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تیغ ہاتھ میں ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، ایٹم بم پاس ہو تو بھی ٹھیک ہے، کچھ بھی نہ ہو، نہتا ہو تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ لڑنا دنیاوی سہاروں کے اوپر نہیں ہے، لڑنا اللہ کی مدد کے سہارے پر ہے۔ لہذا اللہ کی مدد جب آتی ہے تو پھر سہارے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر تیز تلوار، بندوق، کلاشنکوف، ایٹم بم، ٹینک ہاتھ میں نہ بھی ہو تو جو کچھ ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر تاثیر پیدا کر دیتا۔ لہذا دنیا میں یہ واقعات چھپے ہوئے نہیں ہیں، تاریخ میں کوئی لمبی پرانی تاریخ بھی نہیں، بالکل قریب کی تاریخ میں بھی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک کنکر اٹھا کے ٹینک کو مارا اور ٹینک تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کنکر کے اندر وہ طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ کی مدد آ رہی ہو تو غلبہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، چاہے ان کے پاس مادی وسائل نہ ہوں، چاہے ان کے پاس افرادی قوت نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اگر اللہ کی مدد ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ سارا کچھ عطا کر دیتا ہے جو کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور نہ بھی افرادی قوت زیادہ ہو تو بھی کامیابی مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ اس لیے میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اب تو آپ کو زبانی یاد ہو جانی چاہیے، کہ تاریخ اسلام کی ایک بھی جنگ ایسی نہیں، ایک بھی جنگ ایسی نہیں، غزوہ بدر سے لے کر آج تک ایک بھی جنگ ایسی نہیں جس میں مسلمان افرادی قوت اور مادی وسائل کے اعتبار سے زیادہ ہو اور انہوں نے جنگ جیتی ہے۔ جب بھی جنگ جیتی ہے دشمن سے کم وسائل کے باوجود جیتی ہے، افرادی قوت کم ہونے کی وجہ سے جیتی ہے، یا کہنا چاہیے افرادی قوت کم ہونے کے باوجود جیتی ہے۔
اور جب زیادہ ہوئے ہیں اس کی وجہ ہے نا کہ بھروسہ منتقل ہو جاتا ہے. اگر آپ کے پاس افرادی قوت زیادہ ہو، اگر آپ کے پاس مادی وسائل زیادہ ہو، تو خود بخود انسان کا بھروسہ اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، فطری بات ہے. جیسے فتح مکہ کے بعد صحابہ کرام جب چلے غزوہ طائف کی طرف یا غزوہ حنین کی طرف، تو مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کے لشکر کی سب سے بڑی تعداد یہی تھی، اب تک کی سب سے بڑی تعداد یہی تھی. لہذا مسلمانوں کو بعد صحابہ کرام کو خیال آیا کہ ہمیں تو اللہ نے اس وقت فتح دی تھی جب ہم 313 تھے، آج ہم 12,000 ہیں. اللہ اکبر. تو آج ہمیں کون شکست دے سکتا؟ زبان سے یہ بات نکلی باقاعدہ کہ آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، آج ہم 12,000 ہیں. اللہ اکبر. لیکن پھر بھی جو ہی وہاں پہاڑوں میں پہنچے طائف کی بستی کے قریب، تو بنو ثقیف اور بنو حوازن کے جو تیر انداز تھے وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے تیر اندازی ایسی شروع کر دی، اللہ اکبر، کہ 12,000 کے 12,000 فوج کے قدم اکھڑ گئے، اور ایسے لگا کہ یہ تو بالکل تتر بتر ہو جائیں گے. کوئی ان کے اندر کوئی طاقت، کوئی جمعیت باقی نہیں رہی. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں موجود تھے. صرف اتنی بات زبان سے نکلی. کیا مطلب؟ اس سے ہوا کیا؟ اس زبان سے نکلنے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کا بھروسہ جب منتقل ہوتا ہے، اللہ کی مدد سے منتقل ہو کے مادی وسائل پر جائے یا افرادی قوت پر جائے، تو مسلمانوں کو کبھی بھی فتح نصیب نہیں ہوتی. لہذا ایک دفعہ تو مسلمان ایسے ہکا بکا رہ گیا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. اللہ اکبر. گویا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا کہ مدد اللہ کی ہو تو پھر فتح ہوتی ہے. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اللہ مدد کرے تو پھر تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا. اللہ. بہرحال اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے، تو اور ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعرے لگاتے رہے، اور نعرہ اور بلند آواز سے بات کرنا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے جاتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ والی اور کوئی دوسری بات نہیں، کوئی شک والی بات نہیں ہے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا یعنی اس کا پوتا میں موجود ہوں اور میں کھڑا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھڑے دیکھا کہ آپ تو جمے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں، تو پھر سارے لوگ آہستہ آہستہ جمعیت بنتی گئی، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ بھی پر نہیں، اللہ بھی پر نہیں، اللہ ہی پر. وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر. کیونکہ یہ بات پہلے بھی میں نے کئی دفعہ کہی کہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ، سیدھا فکرہ اس طرح بنتا ہے فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ. مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے. لیکن جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے علی اللہ کو پہلے لا کے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر مومنوں کا بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ. اور اگر اللہ پر بھروسہ نہ ہو تو پھر مسلمانوں سے مختلف قسم کی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں، اور جب وہ حرکتیں سرزد ہوتی ہیں تو اللہ کی مدد ساتھ چھوڑ جاتی ہے. گزشتہ کچھ جمعات سے ہم اسی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو نہ ہوں تو اللہ کی مدد ساتھ چھوڑ جاتی. اللہ اکبر. آج ایک دو باتیں میں عرض کر کے کوشش کروں گا آج یہ موضوع مکمل ہو جائے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اس کا
واضح عملی ثبوت ہے کہ اللہ مسلمانوں کو کامیابی دیتا ہے. میری گفتگو کا اختتام ہوا تھا گزشتہ جمعے کہ جو ہم جہاد سے بھاگتے ہیں نا، جہاد سے ہمیں پیار نہیں رہا، مر مٹنا، اللہ کے راستے میں مر مٹنا، جب ہم اس سے بھاگتے ہیں تو اللہ کی مدد ساتھ چھوڑ جاتی ہے. اگر جہاد ہمیں پیارا ہو اور ہم نے نہ چھوڑا ہو، اللہ کے راستے میں مر مٹنے کا راستہ نہ چھوڑا ہو، تو یہ ذلت اور رسوائی ہمارے اوپر مسلط نہ ہوتی. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آخر پہ آپ کے سامنے رکھی تھی، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد. جب تمہاری ترجیحات بدل جائیں. ترجیحات کیا ہے؟ کاروبار. ترجیح کیا ہے؟ اپنے کھیت. ترجیح کیا ہے؟ کھیتی باڑی. ترجیح کیا ہے؟ فصل اچھی آ جائے. بس ترجیح مادی فائدہ ترجیح ہے. وترکتم الجہاد، جو اپنا سب کچھ مٹا دینا تھا اللہ کے راستے میں، کیونکہ مومنین سے تو اللہ نے سودا کیا ہوا ہے نا. ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنین کے ساتھ ڈیل کی ہوئی ہے. اللہ اکبر. ان کی جانوں سے، ان کے مالوں سے، کہ جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کی. ڈیل کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. جان مال اللہ کا، حالانکہ دیا بھی اسی کا ہوا ہے. اللہ کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کہ جب ہم جان مال سب اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو اللہ ہمیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے. یہ ڈیل ہوئی. اب اس ڈیل کی خلاف ورزی ہم کریں. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، ڈیل کی خلاف ورزی ہم نے خود کی. جو لڑنے کا وقت آیا کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جو قتال کا وقت تھا، جو لڑائی کا وقت تھا، جو جہاد کا وقت تھا، اس وقت ساری امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ. اللہ اکبر. اسرائیل کو پتا ہوتا نا کہ امت مسلمہ میں سے کوئی 2-4 غیرت مند ملک ہے یا ان کو دینی غیرت آ سکتی ہے. اگر اسرائیل یہ جانتا ہوتا کہ 56, 57, 58 ملک نہیں، 2-4 ملک ایسے ہیں کہ جن کو غیرت آ سکتی ہے، وہ کبھی یہ فلسطینیوں کا قتل عام نہ کرتا، وہ کبھی یہ حرکت نہ کرتا. اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ مومن جب لڑتا ہے تو وہ فتح کے لیے نہیں لڑتا، وہ شہادت کے لیے لڑتا. اور جب وہ شہادت کے لیے لڑتا ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت، نہ کشمت کشائی. فتح کی بات بھی نہیں ہے، مال غنیمت کی بات بھی نہیں ہے. جب لڑنے کے لیے یہ جو 1.5 ارب 1.25 ارب مسلمان مرنے کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. تو جب ہم نے راستہ ہی چھوڑ دیا، ہم نے کہا نہیں، شوق شہادت تو بہت ہے لیکن درد بہت ہوتی ہے، اس لیے ہم نے نہیں لڑنا. نقصان ہوتا ہے، ہم نے نہیں لڑنا، ہم نے چھوڑ دیا. لہذا اس کو پتا ہے بدماش اسرائیل کو، بدماش امریکہ کو اور دنیا کے جتنے بڑے بڑے دہشت گرد اور بدماش ملک ہیں، ان کو پتا ہے کہ مسلمانوں کو غیرت نہیں آتی. OIC کا اجلاس ہوا، ختم ہو گیا. کیا ہوا؟ غیرت نہیں آئی. بازار سے، دکان سے غیرت ملتی ہوتی تو OIC کو تھوڑی سی غیرت ہی دے دیتے. کہتے ہیں جی اختلافی نوٹ پہ ختم ہوا اجلاس. کس اختلافی نوٹ پہ ختم ہوا؟ کہ کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس پر اتفاق ہی نہیں ہو سکا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جو باتیں دو سامنے تھی ایجنڈے میں کہ کچھ کر لیں، ایک یہ تھا کہ اسرائیل کا تیل بند کر دیں، اور دوسرا یہ تھا کہ ایئر سپیس، جو ان کے طیارے اوپر سے جہاز گزرتے ہیں، ان کو اپنے ملکوں سے نہ گزرنے دیا جائے.
اور خاص طور پر وہ پروازیں جو اسلحہ بارود لے کے نکلتی ہیں، جو جنگی جہاز اوپر سے گزرتے ہیں، ان کو اپنے ملکوں کے اوپر سے نہ گزرنے دیا جائے۔ یہ دو باتوں پر بھی اتفاق نہیں ہو سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمیت نام جو تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، کوئی دینی حمیت نہیں، کوئی غیرت نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا فوکس اپنا اپنا کاروبار ہے، ترجیحات بدل گئیں۔ وہ کہتے ہیں جی اگر ہم نے تیل بند کر دیا وہ وینزویلا سے تیل لے لے گا، وہ فلاں سے تیل لے گا، اور جہاں سے مرضی لے یا نہ لے، تم تو اپنی غیرت کا مظاہرہ کرو۔ مسلمان لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے نہیں لڑتا، مسلمان فتح کے لیے نہیں لڑتا، مسلمان مرنے کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے لڑتا ہے۔ من یقاتل فی سبیل اللہ، کاش کہ یہ آیت مسلمان حکمرانوں میں سے کسی کو یاد آ جائے۔ من یقاتل فی سبیل اللہ، جو لڑا اللہ کے لیے ہو، بس صرف ایک شرط ہے، لڑنا ہے اور اللہ کے لیے لڑنا ہے، اپنی کسی ذاتی غرض سے نہیں لڑنا۔ جو لڑا اللہ کے لیے ہو فیقتل او یغلب، پھر نتیجے کی کیا کس کو پرواہ ہے؟ فیقتل او یغلب، پھر وہ چاہے قتل کر دیا جائے چاہے وہ غالب آ جائے، اس نتیجے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ فرماتا ہے فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم ان کو عنقریب بہت بڑا اجر عطا کر دیں گے، لیکن اس کے لیے بھی کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وترکتم الجہاد، رستہ ہی چھوڑ دیا۔ فرمایا سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ نے تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دی۔ جب بھی ایسا ہوگا تو اللہ ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا، اور جس نے مسلط کی ہے پھر وہ واپس بھی نہیں ہٹائے گا۔ لا ينزعہ، وہ واپس نہیں کرے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم واپس دین کو اپنی ترجیح نہیں بناؤ گے، اس وقت تک اللہ یہ ذلت و رسوائی واپس نہیں کرے گا۔ جس نے مسلط کیا اسے واپس نہیں کرے۔ لہذا ایک تو نسخہ ہے کامیابی کا جہاد، اور اس کا جو ٹاپ ورژن ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے، وہ قتال ہے۔ جہاد تو شروع ہوتا ہے اپنے نفس سے۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، جو اللہ کے رستے میں اپنے نفس کو لگام دیتا ہے اللہ کے رستے میں، تو وہ بھی مجاہد ہے۔ تو جہاد تو شروع ہو جاتا ہے، کوشش تو شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس کا فائنل ورژن وہ قتال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اب جو چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اب تمہیں کیا موت پڑ گئی ہے، اب کیوں نہیں لڑتے تم؟ اللہ اکبر۔ دوسری چیز جس سے فتح نصیب ہوتی ہے اور وہ جوائن ہوتی ہے، مل جاتی ہے جہاد کے ساتھ، وہ ہے اتحاد۔ اتحاد اور جہاد، یہ دو چیزیں جڑ جائیں تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت طیبہ، آپ ہجرت سے لے کر 8 ہجری تک پورا سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں، اور پھر بطور فاتح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اسی مکہ میں داخل ہوئے، وہی قریش موجود تھے، وہی سردار موجود تھے، ان کی موجودگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور فاتح مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ ایک جہاد تھا اور ایک اتحاد تھا۔ لہذا اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے اطیعوا اللہ و رسولہ، دیکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو، ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ولا تنازعوا،
کسی بات پر آپس میں جھگڑا نہیں کرنا. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. جب جھگڑا ہو گیا تو تم کمزور پڑ جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، لوگ سمجھ لیں گے کہ اب یہ کچھ نہیں کر سکتے. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. تمہیں چاہیے کہ اختلافات سے بچ کر ڈٹے رہو اللہ کے راستے میں. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ ڈٹنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہٹنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا. اللہ ڈٹنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہم سے تو یہ نہ ہو سکا کہ ہم کو اسرائیل کے خلاف پوری OIC بیٹھی، سارے اسلامی ملک بیٹھے اور بیٹھے گفتگو کی، اٹھ گئے. ان سے یہ بھی نہیں ہو سکا کہ اسرائیل کے لیے ایئر سپیس بند کر دیں. ان سے یہ بھی نہیں ہو سکا کہ ان کا تیل ہی بند کر دیں. کچھ بھی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہوا؟ جو سرکاری اعلامیہ آیا ہے نا، سرکاری اعلامیہ انٹرنیشنل، وہ یہ ہے کہ اختلافی نوٹ پہ ختم ہو. اختلافی نوٹ پہ اجلاس ختم ہو گیا. اوے اللہ کا قرآن ہی پڑھ لیتے. لا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا. اور بندے کے پتروں، دشمن تمہیں مار رہا ہے، ہزاروں ہر روز قتل کیے جا رہے ہیں، اور تمہارے اندر اب بھی اتحاد نہیں جاگا، اب بھی اختلافی نوٹ، اب بھی لڑائی، اب بھی جھگڑا، اب بھی آپس میں اختلاف. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر یہ ہے تو پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اگر آپس میں تمہارا اختلاف ہے، اختلافی نوٹ پہ ختم ہوا ہے، تو پھر تمہارے پلے ککھ نہیں رہے گا. فَتَفْشَلُوا، کمزور ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اسرائیل کو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ غیرت مند لوگ نہیں ہیں. اگر اس کو پتا ہوتا نا یہ غیرت ہے ان میں اور انہوں نے ٹکرا جانا ہے. جب غیرت ہوتی ہے نا پھر بندہ ٹکرا جاتا ہے، پھر بندہ نتیجے کو نہیں دیکھتا کہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے. اگر اللہ نہ خواستہ، ہزار دفعہ اللہ نہ خواستہ ہمارے گھر میں کوئی ڈاکو گھس آئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ برے وقت سے ہر ایک کو بچائے. آپ کہتے ہیں مال لے جائے، لے جانا ہے تو جو لے کے جانا ہے لے جائے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالے تو پھر آپ ٹکرا کے مر جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں مر جاؤ، اور سبحان اللہ قربان جائیے شریعت پہ. فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون عرضہ فہو شہید. جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید. کوئی تو حد ہوتی ہے، کوئی تو حد ہوتی ہے کہ بندے کو غیرت آ جاتی ہے. اللہ. وہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہت پرانی بات ہے، 98-99 کی بات. میں ایک دفعہ آ رہا تھا، ڈاکو پڑ گئے راستے میں. وہ کھڑے تھے، انہوں نے وہ کیکر کا ٹین بہت بڑا، سڑک بند کی ہوئی تھی، ساری گاڑیاں وہ روک رہے تھے، ہمیں بھی روک لیا. اس وقت جو میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں، میرے ساتھ میری فیملی تھی، میری اہلیہ تھی، میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ تھا کہ یہ اگر میرے پاس جو کوئی پیسے ہیں، کوئی بٹوا پرس ہے، وہ لے کے جانا چاہتے ہیں لے جائیں، میری گاڑی بھی لے کے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں، میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا. لیکن اگر اللہ نہ خواستہ یہ میری عزت پر ہاتھ ڈالیں گے تو پھر میں یہاں سے زندہ نہیں جاؤں گا. یعنی یہ طے کیا ہوا تھا. یار کوئی حد ہوتی ہے، آدمی کی کوئی غیرت اٹھ جاتی ہے، جاگ جاتی ہے. بندہ کہتا ہے پرس لے کے جانا لے جائے، گاڑی لے کے جانی لے جائے، لیکن اگر یہ عزت پر ہاتھ ڈالیں گے تو پھر میں چپ نہیں رہوں گا. پھر نتیجہ نہیں ہوتا، پھر یہ ہوتا ہے کہ میں نے ٹکرا کے مر جانا ہے، میرا وہاں سے زندہ جانا بنتا ہی نہیں.
یہ جو 56, 57, 58 ملک ہیں، پتہ نہیں کتنے ہیں، 57 ہے کہ 58 ہے، یہ اگر پالیسی یہ بنا لینا کہ ہم نے ٹکرا جانا ہے اور لڑتے لڑتے مر جانا ہے، یہ ہے جہادی پالیسی، یہ ہے اللہ کی مدد آنے والی پالیسی۔ لیکن پالیسی ساز ہیں، ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم صرف چیخ سکتے ہیں، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، ہم صرف چیخیں مار سکتے ہیں، ہمارے بازو کٹ رہے ہیں، ہمارے پاؤں کٹ رہے ہیں، ہمارے جسم پر چرکے لگ رہے ہیں، ہمارا خون بہہ رہا ہے، ہم چیخ سکتے ہیں، چیخیں مار سکتے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن قرآن نے صاف بتایا ہے کہ اللہ کی مدد اس طرح نہیں آتی، جہاد اور اتحاد، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر اکٹھے پکڑ لو، ولا تفرقوا، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا۔ لیکن ہم ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہوئے ہیں؟ یہ فتفشلوا وتذهب ريحكم کیوں ہوا ہے؟ ہم کیوں نہیں ڈٹے؟ ہمیں کیوں نہیں اعتماد کہ اللہ نے ساتھ ہی فرمایا ہے، حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، ڈٹے رہنا ہے۔ جب تم ڈٹے رہو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ ہم ڈٹے ہیں؟ ہم ڈٹے ہیں؟ نہیں ڈٹے۔ جب ہم ڈٹے نہیں تو اللہ سے مدد کی توقع کیوں کرتے؟ اللہ اکبر۔ وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے جس میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ امتیں، قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، ایسا بھی ہو جائے گا؟ من قلت نحن یومئذ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تھوڑے ہوں گے، ہماری قلت کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ وگرنہ جو صحابہ کرام کو اللہ نے دینی اور ملی غیرت عطا فرمائی تھی وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کبھی ایسا ہوگا۔ کیا تھوڑے ہوں گے جو لوگوں کے لیے ترنے والا بن جائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وَلَٰكِنَّكُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، اللہ اکبر، لیکن تمہاری حیثیت یہ ہوگی جیسے خس و خاشاک سیلاب کے آگے بہ جاتے ہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے، کوئی نہیں ڈرے گا تم سے، سب کو پتا ہے یہ بے غیرت قوم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہ لفظ بار بار بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، لیکن کیا کریں؟ چیخنے کے سوا چارہ کوئی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وجہ کیا ہوگی؟ اتنا ترنے والا ہم کیوں بن جائیں گے؟ فرمایا تمہارے دلوں کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، اس کا نام ہے وہن۔ وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اگر موت کو گلے لگا لینا عزیز ہوتا تو آج کوئی ملک تو اٹھ کے جا کے ان کی مدد کو پہنچتا، لیکن ہر ایک سوچتا ہے، ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں۔ مسائل کو سوچو، سوچتے رہو، تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی، پھر اللہ کی مدد کا انتظار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے جہاد کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ۔ اللہ۔ پھر ایک اور بات قرآن نے کہی کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، مسلمانوں تمہارا وزن کبھی ظالم کے پلڑے میں نہیں جانا چاہیے۔ جب تمہیں پتہ چل گیا کہ اسرائیل ظالم ہے، تمہیں پتہ چل گیا امریکہ ظالم ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، تمہیں پتہ چل گیا انگلینڈ، برطانیہ، فرانس سب ظالم ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، جب تمہیں پتہ چل گیا تو کسی بھی معاملے میں تمہارا جھکاؤ ان کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔
اللہ اکبر. اگر ہو گیا جھکاؤ، فرمایا فتمسکم النار، تمہیں دنیا میں بھی آگ لگ جائے گی، آخرت میں بھی تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. فتمسکم النار، اپنا جھکاؤ کبھی ظالم کی طرف نہ ہونے دینا. فتمسکم النار، تمہیں آگ لگ جائے گی. یہ جو آگ لگی ہے یہ بے وجہ اور بے سبب نہیں ہے. فرمایا وما لکم من دون اللہ من اولیاء، پھر اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی دوست کار ساز نہیں ملے گا دنیا کائنات میں. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد بھی کوئی نہیں کی جائے گی. انا للہ و انا الیہ. ہمارا طرز عمل، امت مسلمہ کا طرز عمل کیا یہ نہیں ہے؟ ہم ظالموں کے جو سفارتی معاملات ہیں ہم ان کو نمٹاتے پھرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو بچاتے پھرتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے؟ اللہ کی مدد آنے کے لیے یہ کچھ بنیادی شرائط ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ تم اپنا بلاک بناؤ. تم بلاک بناتے ہوئے امریکہ ہو، روس ہو، چائنا ہو، کسی اور بلاک میں کیوں جاتے ہو؟ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا. یہ بلاک سن لیجئے جو بلاک کامیاب ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، تم ایسے کرو اللہ کے ساتھ بلاک بنا لو، وَرَسُولَهُ اللہ کے رسول کے ساتھ بلاک بنا لو، وَالَّذِينَ آمَنُوا اہل ایمان کے ساتھ بلاک بناؤ. جب تم اپنا بلاک یہ بناؤ گے نا، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، پھر یہ اللہ کا لشکر بنے گا، پھر یہ حزب اللہ بنے گا، اور پھر اس حزب اللہ کی اللہ مدد کرے گا، پھر یہ غالب آنے والے بنے گا. اللہ تعالی ہم سب کو حزب اللہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا لشکر بن جائیں، ہم سب اللہ کی پارٹی میں آ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی میں آ جائیں، اہل ایمان کی پارٹی میں آ جائیں، یہ بلاک بنائیں. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر اپنے جو مظلوم فلسطینی ہیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.